اردو میڈیم میں 8 کلاس کا کمپیوٹر سائنس کا 100% اوریجنل پیپر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو حصہ دوم ہوتا ہے انشائیہ سوالات، اس کے جوابات کے ساتھ یہ حصہ جو کیز ہوتی ہیں پیپچا دیتا ہے، ان میں اردو میڈیم میں ان کے جوابات نہیں ہوتے، لیکن میں نے آپ کے لیے علیحدہ سے یہ جوابات لکھ دی ہیں، اور اگر آپ یہی لکھیں گے پیپر میں تو اس کے آپ کو فل مارکس ملیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ وہی ہیں جو کہ انگلش میڈیم میں لکھے ہوئے ہیں ان کیس میں، ٹھیک ہے، بس ان کو اردو میڈیم میں کیا کر دیا، اردو میڈیم میں کر کے لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ہیں تو آپ ویڈیو کو دیکھیں گے، یہ سارے آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ ورژن 1 ہے، ورژن 1 یہ میں نے پہلے بھی اپلوڈ کیا تھا، آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے اسٹڈی ود عدنان تو یہ آپ کے سامنے پہلے نمبر پر آ جائے گا۔ اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے، ویڈیوز میں جانا ہے، جیسے ہی آپ ویڈیوز پہ جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ورژن نمبر 1 اس میں میں نے اردو اور انگلش میڈیم دونوں میں شیئر کیا تھا، تو میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا کہ آپ کا کون سا ہے، تو زیادہ اسٹوڈنٹس نے کہا اردو میڈیم کا ہے، تو میں نے سوچا کہ اردو میڈیم کے لیے الگ سے ویڈیو بنا دوں اس کا فل کیز کا اردو میڈیم میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویڈیو ویری امپورٹنٹ ہے، اس کو لازمی دیکھیں۔ اس میں جو میں نے آپ کے ساتھ پیپر شیئر کیا ہے وہ انگلش میڈیم میں کیا تھا، اردو میڈیم میں بھی کیا تھا۔ اردو میڈیم میں نے کہا تھا کہ خود لگا لیں گے ایم سی کیوز کے نشان یہاں سے دیکھ کر، تو آج میں آپ کو لگوانے جا رہا ہوں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو سارے ایم سی کیوز بھی یاد ہو جائیں گے۔ تو سوال نمبر 1 ہے کہ عملی زندگی میں مشین لرننگ کی مثال ہے، تو اس کا پہلے کا کیا ہے، سی ہے امیج ریکگنائزیشن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے نیٹ ورک جو چھوٹے جغرافیائی علاقوں پر محیط ہو کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اس کا آنسر یہ ہمارے پاس آ گیا اے لین۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 2 ہے کہ وائی فائی نیٹ ورک کا بنیادی مقصد ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اس کا آنسر یہ آ گیا بی وائرلیس رابطہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 اسپیس سافٹ ویئر کی مثال ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اس کا آنسر ہمارے پاس آ گیا ڈی ایم ایس ایکسل۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ایم ایکسل میں پیج بارڈر کی سہولت ہے، دستیاب ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ یہ سوال نمبر 6 ایم ایس ایکسل میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا فنکشن ہے، سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سم فنکشن ہے۔ باقی دیکھ لیتے ہیں، چھٹے کا یہ آ گیا ڈی سم۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوال نمبر 7 کہ ایم ایس ایکسل میں چارٹ بنانے کے لیے استعمال ہونے والا مینیو ہے، تو چارٹ بنانے کے لیے سوال نمبر 7 ہے، اس کا آنسر آ گیا ہمارے پاس سوال نمبر 7 کا۔ ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دے، چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے لازمی سے کرنا۔ تو دیکھتے ہیں اس کا سوال نمبر 7 کا کیا آنسر ہے۔ اچھا جی، سوال نمبر 7 ہی ہے نا، اور تو کوئی نہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، اس کا آنسر یہ آ گیا سی ویو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 8 گوگل کی مفت ویب بیسڈ اسپریڈ شیٹ اپلیکیشن ہے گوگل شیٹس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 9 ہے، گوگل شیٹس میں پہلے سے موجود فارمولے کہلاتے ہیں، بلٹن کہلاتے ہیں، پیرامیٹرز فنکشن کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوال نمبر 9 ہے، اس کا آنسر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 10 ہے ہمارے پاس، گوگل شیٹس میں درست فنکشن ہے، اس میں درست جو ہے وہ یہ ہے 10ویں کا اے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 11ویں کا بھی یہ ایم ایس ایکسل کا ڈیولپر ہے مائکروسافٹ۔ اس کے بعد سوال نمبر 11 کے بعد سوال نمبر 12 پیچیدہ مسئلے کی مثال ہے۔ سوال نمبر 12 اس کا آنسر یہ ہمارے پاس آ گیا بی راستہ تلاش کرنا۔ اس کے بعد سوال نمبر 13 ہے، کسی پروگرام کی تیاری میں سوڈو کوڈ کا مقصد ہے، سوڈو کوڈ کا مقصد ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، اس کا آنسر یہ ہمارے پاس آ گیا اے ڈرافٹ بنانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 14 فلو چارٹ کے آغاز کو ظاہر کرنے کی علامت ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، اس کا آنسر یہ ہمارے پاس آ گیا اے مزوی۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 15 ہے کہ مسئلہ حل کرنے میں نیسٹنگ کا مقصد ہوتا ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، اس کا آنسر یہ ہمارے پاس آ گیا سی۔ سوال نمبر 15 کا سی آبجیکٹ دہرانا۔ اس کے بعد سوال نمبر 16 ہے، ہائڈنگ کے تصویر میں بنیادی چیلنج ہے۔ سوال نمبر 16 ہے، اس کا آنسر یہ ہمارے پاس آ گیا بی پروگرام کا اختتام۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 17 ہے، الگوریدم میں ریپیٹ یا ریپیٹ فار ایور ڈیش کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
سوال نمبر 17 ہے، اس کا آنسر یہ ہمارے پاس آ گیا ڈی لوپس۔ اس کے بعد سوال نمبر 18 ہے، اسکریچ میں دوبارہ استعمال ہونے والا کوڈ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 18 کا یہ آنسر ہمارے پاس آ گیا بی فنکشن۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 19 ہے، کسی چیز کی ہوا بہو کاپی، کسی چیز کی ہو بہو کاپی بنانا کہلاتا ہے کلوننگ۔ اس کے بعد سوال نمبر 20 ہے، نیسٹنگ کے لیے کم سے کم درکار لوپس ہیں 2۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 21 ہے، اسکریچ کا ترجمہ اس سے زائد زبانوں میں کیا گیا ہے 70۔ اس کے بعد سوال نمبر دیکھ لیتے ہیں 20 کا، یہ ہمارے پاس کیا ہے، 20 کا بی ہے اور 21 کا ڈی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 22، اسکریچ میں لوپنگ کنسٹرکٹ کی نشاندہی کرنے والا لیبل ہے۔ تو سوال نمبر 21 کے بعد 22 کا یہ اے ہے فور ایور۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 30 ہے کہ میموری میں ویلیوز سٹور کرنے کی جگہ ہے تو ویریبل، ٹھیک ہے۔ باقی دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 22 کے بعد سوال نمبر کیا ہے، 23 کا اے ہے ویریبل۔ اس کے بعد ویریبل میں آپ کی میموری سٹور ہوتی ہے جو پروگرام سوال نمبر 24 کسی موجودہ موقع سے نقل کرنا کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 24 ہے، اس کا آنسر یہ آ گیا بی پلیجسم۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوال نمبر 25، روایتی کلاس سے ورچوئل کلاس میں تبدیلی ایک مثال ہے ای لرننگ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کا ویری امپورٹنٹ ہے، یہ ایم سی کیو مروسی، ٹھیک ہے، مروسی سوالات۔ اس کے بعد جو سوال نمبر 26 ہے، آن لائن اخلاقی رویہ ہے تو سوال نمبر 26 ہے، اس کا آنسر یہ آ گیا اے امانت داری۔ اس کے بعد سوال نمبر 27 ہے، وہ ویب سائٹ جہاں لوگ اپنا ڈیٹا شیئر کر سکتے اسے کہتے ہیں سوشل میڈیا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 27 کا کیا ہے، اے ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 28 ہے کہ جو سافٹ ویئر معمول کی کارکردگی بگاڑے وہ ہے۔ سوال نمبر 28 ہے، اس کا آنسر یہ ہمارے پاس آ گیا اے وائرس۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 29 ہے کہ حریفوں کی طاقت و کمزوری بیان کرنے والا حصہ ہے چھبو ماچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ چھبو ماچھی نہیں ہے، اس کا اور کچھ ہے۔ سوال نمبر 29 کا ہمارے پاس ہے ڈی، اس کا ہے ڈی مارکیٹنگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 30 ہے، سرچ انجن میں پہلے صفحے پر درجہ بندی حاصل کرنے کے عمل کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 30 ہے، اس کا آنسر یہ ہمارے پاس آ گیا سی، ٹھیک ہے۔ یہ آگے 30 کا کیا آ گیا، سی ایس سی او۔ اس کے بعد سوال نمبر 31 ہے، بزنس پلان کے نفاذ کا ٹول ہے۔ سوال نمبر 31 ہے، اس کا آنسر یہ ہمارے پاس آ گیا بی پروجیکٹ مینجمنٹ۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 32 ہے، اشیاء اور خدمات کا تبادلہ ہے۔ سوال نمبر 32 ہے، اس کا آنسر بھی ہمارے پاس کیا آ گیا، بی لین دین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس حصہ دوم انشائیہ سوالات ہے، اب ان کا ہم سلوشن دیکھتے ہیں۔ تو آ جاتے ہیں ان کی کیز پر۔ سب سے پہلے سوال نمبر 33 ہے نا، 32 تک تو ایم سی کیوز تھے۔ سوال نمبر 33 کے اسپیشل سافٹ ویئر کی تعریف کریں اور اس کے 3 استعمالات کی وضاحت کریں 5 نمبر۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر کی تعریف کریں اور اس کی 3 استعمالات لکھیں۔ تو سب سے پہلے تو تعریف آ گئی آپ کی کہ اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر ایسا کمپیوٹر پروگرام ہے جس کی مدد سے ڈیٹا کو قطاروں اور کالموں کی صورت میں ترتیب دیا جاتا ہے اور حساب کتاب کیا جاتا ہے، اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر کہلاتا ہے۔ استعمالات اس نے کہے تھے، استعمالات اس کے اس نے کتنے کہے تھے، 3، تو یہاں پر 5 ہے۔ یہی جو آپ کی انگلش میڈیم والی کیز ہے نا، یہ دیکھیں، یہ جس طرح اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے اسی طرح اس کو اردو میں نے لکھ دیا ہے، اور یہ آپ کا اس نے بھی 6 استعمالات لکھے تھے، یہی جو ہے انگلش میں لکھے اس کو اردو میں نے کر کے یہ لکھ دیا۔ ٹیچر آپ کیسے کرتے ہیں، وہاں سے انگلش میں دیکھتے ہیں، خود اپنے ذہن میں سوچ کر اس کو اردو میں چیک کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بالکل اردو میں، بالکل آسان اردو میں لکھا ہوا تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے۔ تو یہ آپ کا جو ہے نا، پہلا ہے ڈیٹا کو قطاروں مطلب روز اور کالموں میں ظاہر کرنے کے لیے، دوسرا ہے مختلف قسم کے ڈیٹا کو محفوظ اور منظم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، حساب کتاب اور کیلکولیشن کرنے کے لیے، ڈیٹا کو 400 گراف کی شکل میں دکھانے کے لیے، ڈیٹا کا تجزیہ مطلب کہ ڈیٹا کا اینالائز کرنے کے لیے، ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا سوال نمبر 33 کا اے ہوگا، یہ سوال نمبر 33 کا آپ کا بی ہے، ٹھیک ہے۔ ورک بک کی تعریف کریں اور ایم ایس ایکسل میں فارمولا اسٹیٹس بار کی وضاحت کریں۔ تو یہی جو سوال ہے آپ کا یہاں پر آ گیا کہ ورک بک کی تعریف کریں اور ایم ایس
اور ورک بک کی تعریف کریں اور ایم ایس ایکسل میں فارمولا بار اسٹیٹس بار کی وضاحت کریں۔ 5 نمبر ہے، سب سے پہلے ورک بک آ جاتی ہے ہماری۔ ورک بک کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسی فائل جس میں ایک یا زیادہ ورک شیٹس موجود ہوں، اسے ورک بک کہتے ہیں۔ ہر ورک شیٹ ایک جیسا یا مختلف ڈیٹا موجود ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فارمولا بار ہے کہ فارمولا بار وہ جگہ ہے جہاں ہم فارمولا یا فنکشن لکھتے ہیں۔ جب ہم کوئی فارمولا لکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ سیل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ اسٹیٹس بار آپ کا آگیا۔ اسٹیٹس بار اسکرین کے نچلے حصے میں موجود ہوتا ہے اور مختلف معلومات ظاہر کرتا ہے۔ اس میں سیلز کا سم، کاؤنٹ اور ایوریج بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال نمبر 33 کا آپ کا بی پارٹ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس سوال نمبر 34 ہے، اس کا یہ اے پارٹ مطلب کہ الف، جیسے کہ یہاں پر یہ دیکھیے 2 پارٹ ہے ہر سوال کے۔ سوال نمبر 34 ہے، اس کا بھی 2 پارٹ ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ الف اس کا پہلا ہے کہ گوگل شیٹس کے کسی بھی 5 استعمالات لکھے۔ پہلا تو ہے ڈیٹا محفوظ کرنا، دوسرا ڈیٹا کا تجزیہ کرنا۔ تجزیہ کرنا مطلب کیا؟ انالائز کرنا، ڈیٹا کا تجزیہ کرنا۔ تیسرا پروجیکٹ مینجمنٹ، چوتھا ہے فائنانس اور اکاؤنٹنگ، پانچواں ہے چارٹس اور گراف بنانا، چھٹا ہے پروگرامنگ، ساتواں ہے فائل کو پرنٹ یا ڈاؤن لوڈ کرنا، آٹھواں ہے مالیاتی ماڈل۔ ان میں سے کوئی سے بھی 5 لکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو بتایا کہ آپ نے پیپر میں نہیں لکھنا، کہ آپ کو بتایا کہ ان میں سے کوئی سے بھی 5 آپ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ گوگل شیٹس کے کھولنے کے مراحل والا سوال ہے۔ سوال نمبر 34 کا یہ بی پارٹ ہے کہ گوگل شیٹس کھولنے کے مراحل لکھے۔ تو مراحل وہی ہیں، یہ دیکھیں 7 ہیں، تو یہاں پر بھی کتنے دیے ہوئے تھے؟ 7۔ ٹھیک ہے، جیسے فارمولا اسٹیٹس بار تھا اس کو اردو میں کر کے لکھ دیا۔ یہاں پر جو ہے یہ 8 وہ لکھ دیا۔ ان میں سے آپ نے کوئی سے 5 لکھنے۔ سوال نمبر 34 کا ہے اور یہ سوال نمبر 34 کا بھی ہے۔ یہ وہی مراحل ہیں، انگلش میڈیم میں لکھے ہوئے، یہاں پر اردو میڈیم میں آپ کو بتا دیا۔ آسان اردو میڈیم میں، مشکل اردو نہیں ہے۔ اس کو ایک بار آپ سنیں گے یہ ویڈیو تو آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ پہلا ہے کہ آپ نے اپنے کمپیوٹر یا موبائل میں ویب براؤزر کھول لیں۔ ویب براؤزر کھول لیں، ٹھیک ہے، جہاں پر آپ نے کچھ سرچ کرنا ہے۔ ایڈریس بار میں یہ لکھیں، ایڈریس بار میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ https://ducks.google.com/spreadsheet/ ٹھیک ہے، یہ آخری سلیش چاہے نہ ہی ڈالیں، آپ کی مرضی ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا؟ پھر انٹر دبائیں۔ آپ سے گوگل اکاؤنٹ میں لاگ ان کرنے کو کہا جائے گا۔ اپنی جی میل میں آئی ڈی اور پاسورڈ لکھ کر لاگ ان کریں۔ لاگ ان ہونے کے بعد گوگل شیٹس کا صفحہ کھل جائے گا۔ نئی اسپریڈ شیٹ بنانے کے لیے بلینک بٹن پر کلک کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہوگا۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 35 ہے، اس کا یہ پہلا ہے کہ فلو چارٹ کی تعریف کریں اور اس میں استعمال ہونے والی 3 علامتوں کے نام لکھیں۔ تو یہ فلو چارٹ کی تعریف، فلو چارٹ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں کسی مسئلے کی حل یا الگوریدم کو تصویری شکل تو کہ ڈایاگرام میں دکھایا جاتا ہے۔ فلو چارٹ کی کتنی علامتیں اس نے کہی تھی؟ 3 ہے۔ تو پہلی یہ ہے علامت اول، شروع یا اختتام۔ ٹھیک ہے، یہ تیسرا اول۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس دوسرا ہے متوازی ضلع، ٹھیک ہے، ان پٹ آؤٹ پٹ۔ اس کے بعد یہ مستقیل، ڈائمنڈ، تیر، دائرہ مطلب سرکل۔ تو ان میں سے کوئی سے بھی 3 لکھ سکتے ہیں، کیونکہ سوال میں 3 کہے تھے، آپ 4 لکھ دیں وہ زیادہ بیسٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس سادہ مسئلہ کی تعریف کریں، ایک مثال دیں اور اس کا حل بھی لکھیں۔ تو 5 نمبر اس کے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی تعریف کرنی ہے، پھر مثال دینی ہے، پھر اس کا حل دینا ہے۔ تعریف ہے کہ سادہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس کا سبب و نتیجہ واضح ہو اور اسے آسانی سے حل کیا جا سکے۔ اس کے بعد مثال ہے کہ میں کھانا آن میں رکھتا ہوں لیکن ٹائمر سیٹ کرنا بھول جاتا ہوں، زیادہ دیر ہونے کی وجہ سے کھانا جل جاتا ہے۔ حل اس کا کیا ہے؟ کھانا پکانے سے پہلے آن کا ٹائمر سیٹ کر دینا چاہیے تاکہ کھانا نہ جلے۔ ٹھیک ہے، ویڈیو کو لائک لازمی کرتے ہیں، چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ورژن نمبر 2 بھی میں نے چینل پر اپلوڈ کیا ہے کمپیوٹر سائنس کا انگلش میڈیم میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح اردو میڈیم میں اس کا بھی آپ کے ساتھ ورژن نمبر 2 شیئر کروں گا بات کے ساتھ، تو کمنٹ بھی لازمی سے بتائیں۔ ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس کا سوال نمبر 36 ہے، اس کا پہلا ہے کہ اسکریچ کی تعریف کریں اور پروگرامنگ سے اس کے تعلق کی وضاحت کریں۔ تعریف ہے، اسکریچ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے جس کی مدد سے ہم گیمز
اینیمیشنز اور انٹر ایکٹیو کہانیاں بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پروگرامنگ سے تعلق اس کا کیا ہے؟ پروگرامنگ سے تعلق کہ اسکریچ پروگرامنگ کو آسان بناتا ہے۔ اس میں پروگرام بنانے کے لیے بلاکس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کیا جاتا ہے۔ اس میں کوڈ لکھنے کی صورت کم ہوتی ہے۔ اسکریچ ان بلاکس کو کمپیوٹر کی زبان میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے لازمی کرنا ہے۔ تو اس طرح انسان اور کمپیوٹر کے درمیان رابطہ آسان ہو جاتا ہے، یہ بھی آپ لکھ دینا۔ اچھا، نیکسٹ، اسکریچ میں کلوننگ کی تعریف کریں اور کلوننگ کے 2 بلاکس کے استعمالات لکھیں۔ تو کلوننگ کی تعریف سب سے پہلے ہے کہ کلوننگ اسکریچ میں کلوننگ ایسا عمل ہے جس میں کوئی اسپرائٹ پروگرام چلتے وقت اپنی نقل کاپی بنا لیتا ہے۔ ہر کلون کے پاس یہ سارا آپ دیکھ لیں، کلون بلاک کے استعمالات 3 استعمالات: کریٹ کلون، وین آئی اسٹارٹ ایز کلون اور ڈیلیٹ دس کلون۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن نمبر 37 ہے، اور 37 کا پہلا ہے انٹرنیٹ کے 5 فوائد لکھے۔ یہ انٹرنیٹ کے آپ کے فائدے: پہلا فائدہ کمیونیکیشن، دوسرا آن لائن تعلیم، تیسرا تفریح، اور چوتھا انٹرنیٹ بینکنگ، اور پانچواں کاروبار کی تشریح، معلومات کا خزانہ۔ ان میں سے کوئی بھی آپ نے 5 لکھنے، یہ 6 ہیں، آپ نے 6 ہی لکھتے زیادہ بہتر۔ اس کے بعد ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے 5 پلیٹ فارمس کے نام لکھیں، یہاں پر 8 لکھے ہوئے کہ فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، لنکڈ ان، ٹویٹر، کوارا، بلاگ، ٹمبلر۔ کوئی سے بھی 5 لکھنے۔ تو یہ آپ کا میں نے ورژن نمبر 1 کے آپ کو ان سوالات کے جواب پہ اردو میڈیم میں دے دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ورژن نمبر 2 بھی اردو میڈیم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو کمنٹ میں لازمی سے بتائیں، ویڈیو کو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ ملتے ہیں ورژن نمبر 2 میں یا نیکسٹ پیپر میں۔ اللہ حافظ۔